جن دنوں اکبر آگرہ میں نئی نئی عمارتیں تعمیر کر رہا تھا، انہی دنوں بہار کے علاقے میں ان گنت افغانوں نے مغلوں کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی۔ اکبر کو جب اس بغاوت کی خبر ہوئی تو اس نے جون پور کے اپنے حاکم خان زمان کو افغانوں پر حملہ آور ہو کر اس بغاوت کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ خان زمان چھوٹا سا ایک لشکر لے کر افغانوں کی سرکشی کے لیے روانہ ہوا، لیکن افغانوں کے قریب جا کر اس نے اندازہ لگایا کہ اس کے مقابلے میں افغانوں کا لشکر بہت بڑا ہے، لہٰذا ان کے خلاف کامیابی کی امید بہت کم ہے۔ اس بنا پر وہ افغانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے ہچکچانے لگا۔ خان زمان چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح افغانوں کی اکبر کے ساتھ گفتگو ہو جائے اور صلح کا کوئی راستہ نکل آئے اور جنگ کی نوبت نہ آئے، لیکن افغانوں نے اپنی طرف سے پہل کر دی اور وہ خان زمان کے لشکر پر رات کے وقت حملہ آور ہوئے۔ خان زمان اس حملے کی امید نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا وہ اپنا پڑاؤ چھوڑ کر ایک طرف ہٹ گیا۔ افغانوں کی کمانداری اس وقت ایک افغان حسن خان کر رہا تھا۔ جب افغانوں نے اچانک خان زمان پر حملہ آور ہو کر اسے نقصان پہنچایا اور اسے بھاگ جانے پر مجبور کیا، تب خان زمان نے بھی اس سے انتقام لینے کا تہیہ کر لیا۔ وہ اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ ایک جگہ گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ جب افغانوں کا سالار حسن خان وہاں سے گزرنے لگا تب گھات سے نکل کر خان زمان نے حسن خان اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ حسن خان جس ہاتھی پر سوار تھا اسے مار گرایا۔ افغان لشکریوں نے جب دیکھا کہ ان کا سالار اپنے ہاتھی سے گر گیا ہے اور حملہ آور اس کے ہاتھی پر حملہ آور ہو کر ہاتھی کا بھی خاتمہ کر چکے ہیں، تو اس کے لشکر میں افراتفری پھیل گئی۔ اسی دوران افغانوں کی بدقسمتی کہ ان کے پڑاؤ میں ایک ہاتھی زنجیریں توڑ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس ہاتھی نے میدان میں ایک اور ہاتھی کو بھی ہلاک کر دیا۔ ان بے ترپے واقعات سے افغانوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ جو ہاتھی ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے ہیں اور ان کا سالار حسن خان بھی ہاتھی سے گر گیا ہے تو انہیں شکست ہو چکی ہے، لہٰذا یہ خبر پورے لشکر میں پھیل گئی اور افغانی افراتفری کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد خان زمان نے پوری طاقت و قوت سے افغانوں پر حملہ کیا اور انہیں پیس کر رکھ دیا۔ اس کے بعد خان زمان جون پور کی طرف روانہ ہو گیا۔ جون پور پہنچ کر خان زمان نے بھی اکبر کے خلاف سرکشی اور بغاوت کرنے کا تہیہ کر لیا، اس لیے کہ جون پور میں یہ خبر پہنچ گئی کہ اکبر مالو کے ازبک حکمران عبداللہ پر حملہ آور ہوا اور عبداللہ گجرات کی طرف بھاگ گیا ہے۔ خان زمان اور اس کے علاوہ اور بہت سے سالار چونکہ ازبک تھے، لہٰذا انہیں اکبر کے اس رویے پر بڑا دکھ ہوا کہ اس نے ناحق عبداللہ پر حملہ کیا اور اسے مالو کی حکومت سے محروم کر کے اسے بے بسی کی حالت میں گجرات کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کیا۔ ازبکوں نے چونکہ انتہا وفاداری اور تہذیبی کے ساتھ مغلوں کی سلطنت کو استحکام بخشنے کے لیے کام کیا تھا، اس کے علاوہ وہ بڑی جانثاری سے اکبر کا بھی ساتھ دے رہے تھے۔ انہوں نے مغل حکومت کے قیام اور استحکام کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی تھیں۔ وہ سارے ازبک جو اس وقت اکبر کے لشکر میں شامل تھے وہ اپنے آپ کو ایک کنبے کی صورت خیال کرتے تھے اور وہ مغلوں کی سلطنت کے زیادہ تر مشرقی صوبے میں آباد تھے۔ ازبک سرداروں میں جون پور کا حاکم خان زمان بڑا نمایاں تھا۔ اس کے علاوہ ہمسائے کے علاقے میں اس کا بھائی بہادر خان حاکم تھا اور ان دونوں کا چچا ابراہیم خان جون پور کے شمال میں سرہر پور کے علاقے کا ولی تھا۔ انہی کا ایک اور رشتہ دار عزیز سکندر خان تھا جو اس وقت اودھا کا حاکم تھا۔ بیرم خان کے بعد اکبر کی سلطنت کو اگر کسی نے مضبوط اور مستحکم کیا تھا تو وہ ازبک ہی تھے۔ ازبکوں کو پہلے یہ شکایت تھی کہ انہیں ان کی گراں قدر خدمات کا صلہ نہیں دیا گیا، جبکہ ان کے مقابلے میں ایرانیوں نے اکبر کی حکومت کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن اکبر ایرانیوں کو ان کی نسبت زیادہ نوازتا ہے۔ ازبکوں کو یہ بھی شکوہ تھا کہ انہیں مشرقی صوبوں میں مختلف جگہوں پر تعینات کر کے ہر وقت ہنگامی حالت میں الجھا دیا گیا ہے اور یوں وہ دربار سے دور ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعلیٰ مناصب سے دور ہیں اور ان کے دور ہونے کی وجہ سے مرکز میں مراتب ان لوگوں کو ملنے لگے جنہوں نے مغلوں کی حکومت کو مستحکم کرنے میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا تھا۔ اب جب مالو کے حکمران عبداللہ پر حملہ آور ہو کر اکبر نے اسے گجرات کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کیا، تب ازبکوں نے اس سے نتیجہ نکالا کہ اکبر ان کے پورے قبیلے سے متنفر ہو گیا ہے، لہٰذا ازبکوں نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ اکبر سے علیحدگی اختیار کریں گے اور کچھ علاقوں پر اپنی حکومت قائم کر لیں گے۔
اب ازبکوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ سکندر اور خان زمان کا چچا ابراہیم کنوج کی طرف پیش قدمی کرے، جبکہ خود خان زمان اور اس کا بھائی بہادر خان مانک پور پر حملہ آور ہو اور ان علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی حالت کو مضبوط اور مستحکم کر لیا جائے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد ابراہیم اور سکندر بڑی تیزی سے کنوج کی طرف بڑھے۔ راستے میں انہیں ایک لشکر کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ابراہیم اور سکندر نے حملہ آور ہو کر اکبر کے اس لشکر کو شکست دی اور بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ دوسری طرف خان زمان اور بہادر خان دونوں بھائیوں نے مانک پور پر حملہ کر دیا اور مانک پور کا محاصرہ کر لیا۔ مانک پور میں ان دنوں اکبر کی طرف سے ایک شخص مجنون خان حاکم تھا۔ جب اکبر کو ازبکوں کی اس کارروائی کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے ایک سالار منعم خان کو ایک خاصا بڑا لشکر دے کر 24 مئی 1565 کو آگرہ سے کنوج کی طرف روانہ کیا۔ اس لشکر کی پیش قدمی کی رفتار بڑی سست تھی، اس لیے کہ گرمی کی شدت کے باعث لشکر صرف رات کے وقت سفر کر سکتا تھا۔ اکبر کو جب اطلاع ملی کہ گرمی کی وجہ سے منعم خان کے آگے بڑھنے کی رفتار بہت سست ہے اور یہ کہ ابراہیم اور سکندر کنوج کے راستے بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے لکھنؤ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تب اکبر بڑا برہم ہوا۔ ایک لشکر لے کر وہ نکلا اور بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ وہ لکھنؤ کی طرف بڑھا۔ اکبر نے اس تیز رفتاری سے سفر کیا کہ دریائے گنگا کو عبور کرنے کے بعد لکھنؤ اور کنوج کے درمیان 70 میل کا فاصلہ صرف 2 راتوں اور 1 دن میں طے کرنے کے بعد ابراہیم اور سکندر کے سر پر پہنچ گیا۔ اکبر کے اس طرح اچانک آنے پر سکندر اور ابراہیم حیرت زدہ اور پریشان ہو گئے، چونکہ اکبر کے پاس خاصا بڑا لشکر تھا اور سکندر خان اور ابراہیم خان نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اکبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا دونوں لڑے بغیر بھاگ کھڑے ہوئے اور خان زمان سے جا ملے جس نے مانپور پر حملہ آور ہونا تھا۔ اکبر نے آگے بڑھ کر لکھنؤ پر قبضہ کر لیا، اس نے وہاں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیا۔ خان زمان کو جب خبر ملی کہ اکبر بذات خود ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ لکھنؤ پہنچ گیا ہے، تب اس نے بھی مانک پور جانے کا اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ خان زمان خود بھی ہراساں ہو گیا تھا، اکبر کسی بھی وقت اس پر حملہ آور ہو کر ان کے سارے ارادوں کو خاک میں ملا سکتا تھا، لہٰذا ابراہیم خان، سکندر خان اور اپنے بھائی بہادر خان اور خود اپنے لشکر کے ساتھ خان زمان نے اب دریائے گنگا کے ساتھ ساتھ شمال مشرق کے ویران علاقوں کا رخ کیا اور وہاں جا کر اس نے پناہ لے لی۔ دوسری طرف اکبر اپنے وزیر منعم خان کے وہاں پہنچنے کا انتظار کرتا رہا۔ آخر اس کا دوسرا لشکر بھی اس کے پاس پہنچ گیا جو منعم خان کی سرکردگی میں تھا۔ دوسری طرف ایک اور سالار بھی اپنا لشکر لے کر وہاں پہنچ گیا، اس کا نام آصف خان تھا۔ یہی وہ آصف خان تھا جس نے رانی درگاوتی کو شکست دی تھی۔ حالانکہ آصف خان کے خلاف اکبر کو بڑے گلے شکوے اور شکایت تھی کہ رانی کو شکست دینے کے بعد اس نے کافی مال غنیمت اور ہاتھی اکبر کی طرف نہیں بھجوائے تھے، لیکن اس موقع پر اکبر نے اس سے کوئی باز پرس نہ کی، اس لیے کہ اس کے سامنے ایک ہی مقصد تھا کہ کسی نہ کسی طرح ازبکوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنائے۔ دوسری طرف خان زمان اپنے سارے ساتھی سالاروں کے ساتھ بڑی تیز اور برق رفتاری سے سفر کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور حاجی پور کے مقام پر جا کے اس نے پڑاؤ کیا۔ وہاں اس نے بنگال کے حاکم سلیمان خان سے رابطہ کیا اور اسے یہ پیغام بھیجا کہ وہ اس سلسلے میں اس کی مدد کرے۔ اس دوران اکبر کو بھی خبر ہو گئی کہ ازبکوں نے بنگال کے حاکم سلیمان سے رابطہ کیا ہے اور وہ اس سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اکبر کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر بنگال کے حاکم سلیمان نے بھی ان لوگوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا تو پھر بغاوت کو ختم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، لہٰذا اس نے اپنے قاصد بنگال کے حاکم سلیمان کی طرف روانہ کیے اور اس سے کہا کہ وہ کسی بھی صورت ان باغیوں کی مدد نہ کرے، لیکن اکبر کے اس قاصد کو راستے میں ہی خان زمان نے روک لیا۔ اکبر کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس نے اپنا ایک اور نمائندہ اڑیسہ کے راجہ کمن دیو کے پاس بھیجا اور اسے یہ کہلوایا کہ بنگال کا حاکم سلیمان اس کے باغیوں کی مدد کرے تو اڑیسہ کا راجہ کمان دیو سلیمان پر حملہ آور ہو جائے، اس طرح سلیمان باغیوں کی مدد کرنے سے باز رہے گا۔ راجہ کمان دیو نے اکبر سے وعدہ کر لیا کہ وہ جس وقت موقع آیا بنگال کے حاکم سلیمان پر حملہ کر دے گا۔ ساتھ ہی اس نے اکبر کے قاصد کے ہاتھ ہاتھی اور کچھ بیش قیمت تحائف بھی روانہ کیے۔